السلام علیکم، میں شائستہ عمران۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ جب ایک بچی بیاہ کے کسی گھر میں جاتی ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا میاں اس کی طرف اس کو پورا ٹائم دے، اس کی طرف توجہ دے، اس کو لاڈ پیار کرے۔ یہ ساری باتیں جائز ہیں، اس میں سے کوئی بات ناجائز نہیں ہے، اور اس کو ڈیو رسپیکٹ ملے ایز اے ڈاٹر ان لا بھی، بہو بھی، ایز اے بہو بھی، اور ایز اے وائف بھی، اور یہ سب ایک مناسب اور جائز باتیں ہیں۔ مگر اکثر آپ نے دیکھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکیوں کو اپنی مدر ان لا کے ساتھ ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں، اور وائس ورسا مدر ان لاس کو بھی بچوں کے ساتھ ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، آج ہم اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ ہر وقت یہ گفتگو ہوتی ہے، کئی دفعہ اب میں ولاگس دیکھتی ہوں، لوگوں کے دیکھتی ہوں، اس پہ ریلز دیکھتی ہوں کہ ساس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ بہو کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور ہر انسان جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ جب وہ رشتہ ہو تو وہ رشتے کو خراب کرے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب جو اپنی جگہ سے عورت ہو یا آدمی ہو، یا بیوی ہو یا ہسبینڈ ہو، اپنی رشتے کو اپنی جگہ سے اس رشتے کو کہیں اور کسی اور رشتے میں تبدیل کرنا چاہے گا۔ یا میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بہو آپ کے گھر میں آئے گی اور وہ آ کے یہ چاہے گی کہ وہ آتے ہی اس کی لڑکے کی ماں کی جگہ لے لے، تو اس وقت وہ لڑکی کی بہت ایک اسٹوپڈ اور غلط قسم کی اپروچ ہوگی ٹورڈز اپنی ان لاس کی طرف۔ لیکن کوئی ماں بہو آ کے لڑکی کی ماں نہیں بن سکتی۔ جب وہ لڑکی کسی ماں کی مدرہڈ کو چیلنج کرتی ہے تو ماں بھی وہاں سے ٹریگر ہو جاتی ہے، اور جب ماں ٹریگر ہوتی ہے تو پھر پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور جو بچہ لڑکا ہوتا ہے وہ بیچ میں نہ وہ ماں کی سائڈ لے سکتا ہے، نہ وہ بیوی کی لے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ لڑکا پستا ہے۔ ادھر تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا چاہیے بچیوں کو۔ اب میں بچیوں سے مخاطب ہوں جو نئی شادی شدہ ہے، یا جن کی شادی ہو رہی ہے، یا جن کی شادی ہوگی، اور وہ یہ غلطی کر رہی ہیں کہ وہ لڑکی کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ لڑکے اپنی ماں سے بات کر رہا ہو، وہ بیچ میں انٹرفیئر کریں گے۔ ماں نے اپنی بیٹے کے لیے کوئی چیز بنائی ہو، وہ اکٹھے رہ رہے ہو، یا اس کی خواہش ہو کہ میرا بیٹا یہ چیز آج کھا لے، تو انٹرفیئر کریں گی کہ یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ کیا جس ماں نے اس کو بچپن سے لے کے پیدا کر کے بڑا کیا ہوگا، تو کیا جو نئی بیوی بچی آئے گی اس کو ایک آدھے سال میں پتہ چل جائے گا، یا کچھ سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کی کیا عادتیں اور کیا نیڈز، اور کیا ایز اے ہسبینڈ وہ اس کو ساتھ بالکل اس کا خیال بھی رکھے، اس کو پیار بھی کرے، اور ہسبینڈ بھی اس کا پیار کرے اور اس کا خیال رکھے۔ مگر ماں کی مدرہڈ کو کبھی چیلنج نہ لڑکی کرے۔ یہاں سے چیزیں سب آپ کے گھر میں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، جب لڑکیاں اپنا رول چھوڑ کے، بیوی کا رول چھوڑ کے ماں کا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ اور چاہتی ہیں کہ پورا قبضہ ان کا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، لڑکے نے بھی، اگر آپ نے یہاں تو پھر آپ بھی اپنے ماں کے گھر میں جائیں نا، آپ پورا ٹائم گھر میں رہیں اس لڑکے کے ساتھ، اس کے آفس کے آنے پہ آپ اس کے لیے صبر کے تیار ہو کے اس کی پورا خیال کریں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں، اتنا سب کچھ کریں۔ جب آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں، آپ نے بھی جاب کرنی ہے، یا آپ نے بھی گھر میں اسی گھر میں رہنا جہاں ماں بھی رہ رہی ہے، تو جو ماں کی مامتا ہے اس کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا، تو ماں جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہوتی ہے، اور وہ ماں بہت دکھی ہو جاتی ہے، اور ماں نہیں چاہتی کہ وہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ یا جب آپ خاموش ساس رکھیں نا، جو کہ ہنستی بولتی ساس ہو باقی لوگوں کے ساتھ، مگر اپنے گھر میں وہ خاموش ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتا سکتی کہ مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کو ایک جملہ نہ بولنے دے اپنے ماں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہر بات میں انٹرفیئر کرے۔ تو کل کی آئی لڑکی، جس عورت نے دکھ سکھ سہ کے کئی سال محنت کر کے ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو بڑا کیا ہوتا ہے، پیدا کیا ہوتا ہے، فرسٹ آف آل بڑا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ماں کے آگے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مگر آج کل کی بچیاں شاید دین سے بھی دور ہیں، اور ڈگریز بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کر سکی۔ ان کو میں کہتی ہوں کم عقل سے کم عقل عورت، جاہل، مطلب جاہل نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی، کم پڑھی لکھی لڑکی بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے، اور کئی بہت پڑھی لکھی بچیاں بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتی کہ آپ کسی کی گھر آ کے کسی کی ماں کو کس طرح چیلنج کر سکتی ہیں، اور ہم اس لڑکے کی ماں کی جگہ کیسے لے سکتی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ساسوں کو برا کہتے ہیں، اگر وہ یہ پوائنٹ سمجھ جائے تو اچھے خوش مزاج سے خوش مزاج عورت بھی بد مزاج ہو جاتی ہے، جب اس کے گھر میں جو کہ اس نے کئی سالوں کی محنت سے بنایا ہوتا ہے، اس کو آ کے ڈسٹرب کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے دیگر باتوں پہ، کہ اس کا بیٹا اس کے پاس نہ بیٹھے، وہ بیٹے کے ساتھ چپک کے ہر جگہ بیٹھے، بیٹا اس کے ماں کے قریب نہیں بیٹھ سکتا، ماں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے پیرنٹس کے گھر جا کے ان کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی آپ سے اکیلے میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکا اپنے بہن بھائیوں سے بھی علیحدہ ہو جائے، وہ ان سے بھی بات نہ کرے،
اور پھر جگہ جگہ شکایتوں کی اپنے بھائی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اچھا بھائی کے لیے کرتا ہے, آپ کا بھائی تو اس کے لیے نہیں کرتا نا, آپ کا ہسبینڈ اس کے لیے کرتا ہے, جو کہ آپ سے پہلے اس کا بھائی تھا اور کئی سالوں سے بھائی تھا. اس طرح کی کمپلینٹس کرنے والی عورتوں کا نا یا لڑکیوں کو میں کافی کم عقل سمجھتی ہوں, کیونکہ جو خون کے رشتے تھے وہ آپ جو مرضی کوشش کر لیں وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا نازک ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں عزت اور پیار اور ایک دوسرے کی قدر, اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی چاہیے کہ لڑکیوں کے ماں باپ کی عزت کریں, اور لڑکیوں کو بھی چاہیے. اب یہ نہیں ہوتا کہ لڑکا اگر بزی ہے اپنی جاب میں اور آپ کو اس نے ایک عزت دار خوشحال زندگی دی ہوئی ہے تو آپ اس کے پیرنٹس سے برا سلوک کرنے لگ جائیں انہی کے گھر میں رہ کر. وہ عورت جس نے بہت سالوں کے محنت سے 30-35 سال کی محنت سے ایک گھر بنایا ہوتا ہے, اس میں آ کے آپ کوشش کریں کہ اس طرح آپ کی چلے اور ماں سائڈ پہ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے سارا ٹریگر ہوتا ہے معاملہ میاں ساس اور بہو کا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ ماں کی مدرہڈ کو جو لڑکیاں چیلنج کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ لڑکے پہ قابض ہیں, وہ لڑکی کی صرف ہر چیز, وہ لڑکے کا ہسبینڈ کی وہ بھائی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, ماں بھی ہیں, باپ بھی ہیں, اور ہر رشتہ انہیں کا ہے, اور باقی سب نے نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ سب نے اپنے حقوق جو ہے نا وہ ان سے دستبردار ہو گئے ہیں. تو یہ غلط فہمی جو لڑکیاں پال کے اس گھر میں آتی ہیں نا, وہ نہ خود خوش رہتی ہیں اور ایون وہ اپنے ساس کو بھی ایک پینفل لائف دیتی ہیں. اور جب ایک ساس کو پینفل لائف دی جاتی ہے, ایک عورت کو جسے اتنی محنت سے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے, ایک چیز اس میں سجائی ہوتی ہے, تو وہ عورت بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی ماں جتنی عورت کو ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں امن سکون سے رہیں اور اپنے رتبے کو پہچانیں. آپ بیوی ہیں تو بیوی کو اسٹیٹس کو انجوائے کریں, ایکسکیوز می, ماں کا اسٹیٹس کو انجوائے مت کریں. تو آج کی اتنی بات تھی, پھر بات ہوتی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.